حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا نام نامی اشرا مبشرہ میں شامل ہے۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ والدین نے آپ کا نام طلحہ رکھا۔ آپ قریشی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو فیاض، جواد اور خیر کے القاب عطا ہوئے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ آپ تجارت کی غرض سے بصرہ گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات ایک پادری سے ہوئی۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا مکہ میں احمد نبی کی ولادت ہو چکی ہے؟ آپ نے اس سے حیران ہو کر پوچھا کہ کون احمد نبی؟ پادری نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، وہ آخری نبی ہیں۔ ان کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ ان کی شناخت اس بات سے ہوگی کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور کھجوروں والے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس لیے ان کو کچھ معلوم نہ تھا۔ جب آپ بصرہ سے واپس مکہ مکرمہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرما چکے تھے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اسلام قبول کیا۔ آپ نے ادھر اسلام کیا قبول کیا کہ کفار مکہ نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ آپ کو بے حد ستایا گیا، رسی سے باندھ کر آپ کو مارا گیا، لیکن آپ پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے۔ ظلم و ستم کی جب انتہا ہو گئی تو آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ جنگ بدر کے علاوہ آپ تمام اسلامی جنگوں میں شامل رہے۔ جنگ بدر میں غیر حاضری کی وجہ یہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کو ابو سفیان کے قافلے کی تلاش میں بھیجا تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ سمندری راستوں سے مکہ مکرمہ چلا گیا۔ جب آپ میدان بدر میں پہنچے تو جنگ ختم ہو چکی تھی۔ جنگ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرفروشی کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے حملوں سے بچانے کے لیے تلواروں کے وار اور نیزوں کو اپنے ہاتھوں پر روکتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کی ایک انگلی کٹ گئی اور ہاتھ شل ہو گئے۔ جسم پر تیر، تلوار اور نیزوں کے 75 زخم لگے۔ جنگ احد کے دن جنگ رک جانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان پر چڑھنے لگے تو ذرہ کے بوجھ کی وجہ سے چٹان پر نہ چڑھ پائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور آپ کے بدن کے اوپر سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان پر چڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ ایک دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین پر چلتا پھرتا شہید طلحہ ہے۔ 20 جمادی الاخر 36 ہجری میں جنگ جمل میں آپ کو ایک تیر لگا جو آپ کی شہادت کا باعث بنا۔ 64 برس کی عمر میں آپ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ بصرہ کے قریب ایک مقام پر آپ کی تدفین ہوئی۔ جس جگہ آپ کا مرکز انور بنایا گیا وہ جگہ نشیب میں تھی، اس لیے کبھی کبھی مرکز انور پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ آپ نے ایک شخص کو خواب میں بشارت دی کہ میری قبر کو اس جگہ سے بدلو۔ اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے 10,000 درہم میں
ایک صحابی کا مکان خریدا اور وہاں تدفین کی۔ جب آپ کی لاش مرکز انور سے نکالی گئی تو آپ کا جسم اطہر سلامت اور بالکل تر و تازہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک سفر میں تھے کہ آپ کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ بھوک کی شدت سے آپ کا برا حال ہو رہا تھا۔ آپ ایک کھجور کے درخت کے پاس سے گزرے، سوچا کاش اس پر کھجوریں ہوتیں۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کھجور کے درخت پر کھجوروں کا گچھا آ گیا۔ پھر ایک ہلکی سی ہوا چلی، وہ ٹوٹ کر آپ کی جھولی میں آ گرا۔ آپ نے گچھے سے کھجور توڑ کر کھانا چاہی تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر کھانا جائز نہیں۔ آپ نے کھجور رکھ دی۔ اچانک غیب سے آواز آئی، یہ کھجور کا گچھا ہم نے آپ کے لیے اتارا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے مالک ہم ہیں، ہماری اجازت سے یہ کھاؤ، ہم تمہیں اچھے اچھے کھانے کھلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وہ کھجوریں پیٹ بھر کر کھائیں، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ، ہم کو حرام اور حلال میں تمیز کرنا سکھا اور وہ تقوی عطا فرما کہ ہر کام میں ہمارے پیش نظر تیری رضا ہو۔ سبحان اللہ۔